بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے تو اس کمرے میں کچھ شیشیاں ڈریسنگ ٹیبل پر اور کچھ باتھ روم میں میڈیسن کیبنٹ میں رکھی ہوئی ملی تھیں۔ ان کے سوا تو مجھے کسی شیشی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ میں نے نہایت ڈٹائی سے اپنی مصنوعی معصومیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں صرف 3 تک گنوں گی۔ اس نے شفاف لہجے میں صرف اتنا کہا اور گنتی شروع کرنے سے پہلے ہی ٹریگر پر اس کی انگلی کا دباؤ بڑھ گیا۔ تمہارے پاپا تمہارے ہاتھوں میرے مرنے کا بہت برا منائیں گے، میں نے تیزی سے کہا۔ جہنم میں گئے پاپا، وہ غصے سے بولی۔ ابھی تو نہیں گئے، شاید مرنے کے بعد جائیں، میں نے معصومیت سے کہا۔ بکو مت، اس نے جلا کر کہا اور گنتی شروع کی۔ ایک ٹھہرو، میں نے بظاہر گھبراتے ہوئے کہا۔ آخر وہ کون سی شیشیاں ہیں جن کے لیے تم میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ خدا کے لیے کچھ بتاؤ تو صحیح، کوئی اشارہ تو دو، شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، مجھے باتوں میں لگانے کی کوشش مت کرو، وہ ذرا ٹھہرے لہجے میں بولی۔ ان شیشیوں کے راز سے تمہارے سوا کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیا میں نے شیشیوں کے معاملے میں کوئی خاص تعلیم حاصل کی ہے؟ میں نے ایک بار پھر اسے معصومیت سے چڑھانے کی کوشش کی۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کی باتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس وقت وہ کہاں سے آ رہی تھی۔ مجھے شروع ہی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ایک خطرناک آدمی ہو۔ مجھے تمہاری طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے تھا، زیادہ محتاط رہنا چاہیے تھا۔ تم یقیناً وہ نہیں ہو جو نظر آتے ہو، وہ ناگواری سے بولی۔ آج کے دور کا المیہ یہی ہے کیتھی ڈارلنگ، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ زیادہ تر لوگ وہ نہیں ہیں جو نظر آتے ہیں، تم بھی انہی میں شامل ہو۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ شیشیوں کے راز سے آگاہ ہونے میں میری خطرناکی کو کوئی دخل نہیں تھا۔ اگر اتفاق سے کیتھرین کی وہ گری ہوئی کتاب مجھے نہ ملتی اور اس میں پڑے ہوئے اوراق میری نظر میں نہ آتے تو شاید بات میری سمجھ میں نہ آتی۔ میرا ذہن اتنی دور تک نہیں جا سکتا تھا۔ پوری بات تو ان اوراق میں بھی نہیں تھی، لیکن کچھ ایسی کڑیاں ضرور مل گئی تھیں جن کی مدد سے میں نے پوری بات سمجھ لی تھی۔ کیتھرین کو شاید ابھی تک کتاب کی گمشدگی کا علم نہیں تھا، یا پھر وہ سمجھ رہی تھی کتاب بھی میں نے ہی پار کی ہوگی اور اس کے بعد ہی مجھے شیشیوں کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہوگا۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، اگر تم نے ان شیشیوں کو کمرے سے باہر کہیں منتقل کر دیا ہے تو تمہارے ساتھ ساتھ یہ میرے حق میں بہت برا ہوگا۔ اس صورتحال میں تمہیں ہلاک کرنے کا بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مجھے ہلاک کرنے کا تو تمہیں کسی بھی صورت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں نے جلدی سے کہا۔ لیکن تم یہ مت سمجھنا کہ اس بہانے تم جان بچا سکو گے۔ اگر تم یہ کہو گے کہ تم نے شیشیاں کہیں باہر منتقل کر دی ہیں اور وہ تمہیں ساتھ لے جائے بغیر نہیں مل سکتی، تو میں تمہیں ساتھ لے کر نہیں چل دوں گی۔ میں شیشیوں کی طرف سے صبر کر لوں گی اور اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گی، لیکن اگر تم شیشیاں یہیں کہیں سے برآمد کر کے میرے حوالے کر دو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ اس نے اب گویا اپنے غصے پر قابو پا لیا تھا۔ میں نے بظاہر ایک لمحے اس کی پیشکش پر غور کیا، پھر سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، میں شیشیاں تمہیں دیتا ہوں، مجھے اٹھنے دو۔ پستول میری کان پٹی سے ہٹاؤ۔ پستول تمہاری کان پٹی سے ہی لگا رہے گا، کوئی حماقت نہ کرنا۔ وہ اب اس کیتھرین سے بہت مختلف لگ رہی تھی جسے میں نے جہاز پر دیکھا تھا۔ تم بہت سنگ دل ہو، اردو کے کسی شاعر کی محبوبہ سے بھی زیادہ، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میری سنگ دلی کا کوئی نمونہ تو ابھی تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اب اس کے یاقوتی ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی تھی، پھر اس نے ہدایت کی، نہایت آہستگی سے اٹھنا۔ ایک بار پھر خبردار کر رہی ہوں، کوئی حماقت نہ کرنا۔ تمہارے ساتھ اتنی نرمی صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ تم نے جہاز پر میری جان بچائی تھی۔ میں نے اتنا وقت بکواس میں اس لیے ضائع نہیں کیا تھا کہ اس کی ہدایت پر عمل کرتا۔
میں باتوں باتوں میں اس کے اعصاب کو ذرا معمول پر لانا چاہتا تھا۔ ہیجان زدہ انسان کسی بھی لمحے ٹریگر دبا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں دوسرے انسان کے اندازے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن جب انسان کے اعصاب اس کے قابو میں ہوں تو دوسرے کو اس کے بارے میں اندازہ لگانے میں آسانی رہتی ہے۔ میں نے بظاہر اٹھنے کے لیے بازوؤں کو خفیف سی حرکت دی۔ اس کے بعد یقیناً اس کی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ کس طرح میرا ہاتھ اس کی کلائی تک پہنچا اور کس طرح میں نے اس کا پستول والا ہاتھ اونچا کر دیا۔ اس نے ٹریگر دبانے میں ایک لمحہ بھی تامل نہیں کیا، اضطراری سے انداز میں ٹریگر دبا دیا، لیکن اس کا ہاتھ بہت اونچا ہو چکا تھا۔ گولی نے فانوس کے کچھ حصے کی کرسیاں بکھیر دیں جو میرے اوپر آ کر گریں۔ دوسرے لمحے میں کیتھرین کو بیڈ کی ایک طرف سے اٹھا کر دوسری طرف اچھال چکا تھا۔ اسمارٹ لڑکیاں اس لحاظ سے بھی اچھی ہوتی ہیں کہ انہیں ایک بازو میں اٹھا کر پھینکنا آسان ہوتا ہے، لیکن میرا اندازہ تھوڑا سا غلط ہو گیا۔ وہ دوسری طرف کی دیوار سے جا ٹکرائی۔ اچھی خاصی دمک محسوس ہوئی۔ فائر کی آواز زیادہ بلند نہیں تھی، لیکن اس دمک سے میں ڈر گیا کہ کہیں اس کی کھوپڑی وغیرہ نہ چٹک گئی ہو، لیکن اس کی سخت جانی نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ تڑپ کر اٹھی، پستول اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے جھپٹی، لیکن اس وقت تک میں بستر پر لوٹ کر اس پستول پر گر چکا تھا۔ وہ میرے اوپر گری اور اس بدبخت نے فوراً ہی میری ناک چبانے کی کوشش کی۔ یہ ایک انتہائی غیر رومانوی بلکہ غیر نسوانی اور تقریباً غیر انسانی حرکت تھی۔ میرے خیال میں اب وہ کراٹے کے ایک آدھ حلقے سے ہاتھ کی مستحق ہو چکی تھی جو میں نے بلا تعمل اس کی کان پٹی پر رسید کر دیا۔ وہ ڈھیلے ڈالے انداز میں ایک طرف کو لڑک گئی۔ میں ایک گہری سانس لیتے ہوئے گھٹنوں کے بل اس پر جھک گیا اور جائزہ لینے لگا کہ اس دلکش وجود میں کچھ ٹوٹ پھوٹ تو نہیں ہوئی تھی۔ دفعتاً میں اپنے عقب میں ایک تشویش زدہ آواز سن کر پلٹا۔ یہ کیا ہنگامہ ہے؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ چارلس تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا ایک ہاتھ نائٹ گاؤن کی جیب میں تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک ریوالور جس کا رخ میری طرف تھا، لیکن اس کا انداز دشمنوں والا نہیں تھا۔ ریوالور اس نے گویا محض احتیاطاً تھاما ہوا تھا۔ وہ تذبذب میں تھا۔ اگر اس وقت میں اپنے کمرے کے بجائے کیتھرین کے کمرے میں ہوتا اور اس طرح اس پر جھکا ہوتا تو شاید وہ کچھ اور سمجھتا۔ وہ کچھ آگے آ گیا۔ کیتھرین کو بے جان سے انداز میں چاروں خانے چت پڑے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ وحشت زدہ سے انداز میں بولا، کیا تم نے اسے مار ڈالا؟ میں نے فائر کی آواز سنی تھی۔ میں ابھی اتنا بدذوق نہیں ہوا کہ کیتھرین جیسی خوبصورت لڑکیوں کو ہلاک کرنے لگوں۔ مجبوری آن پڑے تو دوسری بات ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، فی الحال تو میں خود اس کے ہاتھوں مرتے مرتے بچا ہوں۔ کیا واقعی؟ وہ بے یقینی سے بولا، لیکن اسے تم کو ہلاک کرنے کی کیا ضرورت آن پڑی؟ تم تو اس کے محسن ہو۔ یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے؟ میں نے ایک اور ٹھنڈی سانس لے کر خالص اردو کا مصرع پڑھا۔ میرا خیال تھا چارلس اردو نہیں سمجھتا ہوگا، لیکن اس وقت مجھے حیرت کا اچھا خاصا جھٹکا لگا جب چارلس الجھن امیز لہجے میں اردو میں ہی بولا، یہ تمہارے اور کیتھرین کے درمیان کیا کوئی وفا اور بے وفائی کا بھی سلسلہ چل نکلا ہے؟ کیا چند دن کے بحری سفر کے دوران تم کیتھرین کو یا کیتھرین تمہیں یا تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے؟ اس کا اردو کا لہجہ بھی خاصا معقول تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے گڑبڑا کر جلدی سے کہا۔ وہ تو میں ایک طرح کی مثال دے رہا تھا۔ اس دنیا میں بعض اوقات نیکی کا کچھ اچھا صلہ نہیں ملتا۔ اوہ، اس نے سر ہلایا اور ریوالور گاؤن کی جیب میں رکھ لیا۔ میرا خیال ہے آپ اچھی خاصی اردو بول سمجھ لیتے ہیں مسٹر چارلس، میں نے تصدیق چاہی۔ ہاں، اچھی خاصی، اس نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے تصدیق کی۔ تاہم میں نے واپس انگریزی ہی کی طرف آتے ہوئے کہا، آپ بیٹھ کیوں نہیں جاتے مسٹر چارلس؟ آپ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کیا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ رات کے 2 بجے میری بیٹی ایک اجنبی کے کمرے میں بے ہوش پڑی ہے۔ یہاں ایک فائر بھی ہوا ہے، اٹھا پٹک کی آوازیں بھی سنائی دی تھیں۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، میں نے ایک بار پھر اردو میں کہا۔ کس طرح کے کاموں میں؟ اس نے ذرا چونک کر پوچھا۔
بات ذرا لمبی ہے، آپ بیٹھ جائیں نا مسٹر چارلس۔ میں فوراً انگریزی کی طرف الٹی چھلانگ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ گویا بادل نخواستہ کوچ پر بیٹھ چکا تھا تو میں نے کہا، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کی بیٹی کو اٹھا کر بیڈ پر لٹا دوں۔ اس میں برا منانے کی کیا بات ہے؟ وہ قدرے حیرت سے بولا۔ آخر وہ انگریز تھا، اپنی تمام تر وعدہ کے باوجود اتنے تکلفات کا عادی نہیں تھا۔ میں نے کیتھرین کو گود میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور اس کا سر اس طرح تکیوں پر ٹکا دیا کہ وہ نیم دراز سی حالت میں آ گئی۔ میں نے پلٹتے ہوئے کہا، مسٹر چارلس، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کی بیٹی کے ہاتھ پیر باندھ دوں۔ آخر تم کیا کر رہے ہو؟ یکدم جلا اٹھا۔ میرے برا منانے کو جہنم میں ڈالو، تمہیں یہ کچھ کرنا ہے کرو، لیکن خدا کے لیے مجھے جلدی بتاؤ یہ کیا قصہ ہے۔ میں صرف اس لیے اس کے ہاتھ باندھنے کی اجازت طلب کر رہا ہوں کہ آپ تو ٹارزن نہیں ہیں، لیکن آپ کی بیٹی ٹارزن کی بیٹی معلوم ہوتی ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ہوش میں آتے ہی یہ پھر ہنگامہ کرنا شروع کر دے گی۔ پرسکون ماحول میں بات چیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب یہ ہوش میں آئے تو اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں۔ ٹھیک ہے، باندھ دو۔ چارلس نے ہاتھ ہلایا۔ میں نے وارڈروب میں سے ایک ٹائی نکالی جو نہ جانے کس کی تھی۔ میں نے کیتھرین کے ہاتھ زیادہ سختی سے تو نہیں، لیکن اس طرح باندھ دیے کہ وہ خود کسی طرح بھی نہ کھول سکے۔ پھر میں باتھ روم میں جا کر وٹامنز کی وہ تمام شیشیاں نکال لایا جو میں نے فلیش کی ٹینکی میں چھپا رکھی تھی۔ میں نے انہیں بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر سجا دیا۔ پھر میں نے بیڈ روم فریج کے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور چھینٹوں سے کیتھرین کا چہرہ بھگو ڈالا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ تم اتنی بہت سی وٹامنز کی شیشیاں کیوں نکال لائے ہو؟ یہ کس کی ہیں؟ چارلس اس دوران پوچھ رہا تھا۔ یہ آپ کی بیٹی کی ہیں۔ انہی کے لیے سارا ہنگامہ ہو رہا تھا، انہی کے لیے یہ مجھے مارنے پر تل گئی تھی۔ میں نے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا دنیا وٹامنز کے بحران سے دوچار ہونے والی تھی؟ جو کیتھرین نے ایک ساتھ اتنی شیشیاں جمع کر رکھی تھیں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ وٹامنز کی کچھ اتنی زیادہ شوقین تو نہیں تھی۔ چارلس بولا۔ اس دوران کیتھرین کسمسانے لگی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر کچھ اور چھینٹے مارے تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میری توقع کے عین مطابق اس نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو حرکت میں لانے کی کوشش کی، لیکن وہ بندھے ہوئے تھے، وہ بال کھا کر رہ گئی۔ شاید وہ مجھے لات ہی رسید کر دیتی، لیکن میں دور ہٹ چکا تھا۔ بے شک وہ ایک حسین لات تھی، لیکن اس وقت میں حسین لات بھی کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ دفتن اس کی نظر اپنے باپ پر پڑی اور اس نے ایک لتی یا دو لتی چلانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور تھکنے سے انداز میں تکیوں سے ٹیک لگا لی۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھی شیشیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں انہی کی تلاش تھی نا؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک لمحے کے لیے ہلکی سی چمک نمودار ہوئی اور معدوم ہو گئی۔ میں نے چارلس کو مخاطب کیا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ وٹامنز کی گولیاں نہیں ہیں، گولیوں کی شکل میں ہیروئن یا کوکین ہے۔ چارلس کے چہرے پر پھیلی ہوئی فکر مندی بڑھ گئی، اس کی رنگت میں زردی جھلک رہی تھی۔ نہیں، یہ ہیروئن یا کوکین بھی نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ اس حجم میں یہ ان سے بھی زیادہ منافع بخش چیز ہے اور اس پر وہ قوانین بھی لاگو نہیں ہوتے۔ پہیلیاں مت بجھاؤ، سیدھی طرح بات کرو، یہ کیا چکر ہے؟ چارلس الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے کیتھرین کی طرف دیکھا، وہ قہر آلود نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے دوبارہ چارلس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، میں یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے شبہ ہے کہ آپ کی بیٹی ڈرگز کے دھندے میں ملوث رہی ہے، اور شاید اب بھی ہو، کیونکہ اس کے انداز اعتبار میں ایک ڈرگ کیریئر کی تمام خصوصیات نظر آتی ہیں۔ زیادہ بکواس مت کرو، خبیث مردود۔ کیتھرین میری بات کاٹتے ہوئے غرائی۔ تم سمجھ رہے ہو اس طرح کی باتیں کر کے تم میرے باپ کی نظر میں ہیرو بن جاؤ گے، یا وہ تمہیں کسی جاسوس کی اولاد سمجھنے لگیں گے؟ میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا اور چارلس ہی کو مخاطب کیا۔ میں خوبصورت خواتین پر زیادہ سختی کا قائل نہیں ہوں، لیکن اگر آپ برا نہ منائیں تو اس انداز گفتگو پر آپ کی بیٹی کو ایک آدھ ہاتھ اور رسید کر دوں۔ نہیں، چارلس بکھلا کر جلدی سے بولا، میں نہیں چاہتا کہ یہ دوبارہ بے ہوش ہو، تم اسے ہوش میں رہنے دو اور بات جاری رکھو۔ یہ جو بکواس کرتی ہے اسے کرنے دو۔
اچھا آپ کہتے ہیں تو میں صبر کر لیتا ہوں، ورنہ میرے ہاتھ میں خاصی کھجلی ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ کا جائزہ لیتے ہوئے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں یہ کہنے لگا تھا کہ آپ کی بیٹی نے اپنے لیے ایک نیا سائیڈ بزنس بھی تلاش کر لیا ہے۔ ڈرگز ادھر ادھر لے جانے کا سلسلہ بھی شاید ابھی جاری ہو، لیکن یہ سائیڈ بزنس اس سے بھی زیادہ منافع بخش ہو۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ سائیڈ بزنس خالصتاً آپ کی بیٹی کا اپنا ہی ہے یا اس سلسلے کے پیچھے بھی کوئی سینڈیکیٹ کام کر رہی ہے، کیونکہ آج کل دنیا کے جس دھندے میں بھی خوب دولت نظر آتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی مافیا جلدی سے آ کر اسے جھپٹ لیتی ہے اور اس دھندے کو کنٹرول کر لیتی ہے، اسے خود چلانے لگتی ہے۔ ان دھندوں میں دور حاضر کی سیاست بھی شامل ہے، یعنی وہ دھندا جس میں دنیا کی سب سے زیادہ دولت ملوث ہوتی ہے، اب اسے بھی مختلف قسم کی مافیائیں کنٹرول کرنے لگی ہیں، اور دنیا کے سیدھے سادے بے خبر کم علم عوام کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے نتائج کتنے ہولناک نکلیں گے۔ مافیاؤں کے پاس پہلے سیاسی طاقت نہیں ہوتی تھی، ان کی حیثیت بہرحال مجرم کی طرح رہتی تھی، لیکن اب وہ یہ طاقت بھی حاصل کر رہی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ دولت کے علاوہ ان کے لیے تحفظ اور سلامتی بھی ہے، مگر میں شاید اپنے موضوع سے بہت دور نکل گیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، چارلس خشک لہجے میں بولا۔ اصل میں اس قسم کے سب موضوعات کی جڑیں کسی نہ کسی انداز میں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں۔ میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، بہرحال میں آپ کی بیٹی کے سائیڈ بزنس کی بات کر رہا تھا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ فی الحال اس کے پیچھے کوئی سینڈیکیٹ یا مافیا کام نہیں کر رہی ہوگی، کیونکہ میرا اندازہ ہے ابھی یہ بڑے پیمانے پر نہیں پھیلا، ابھی اس کا منافع آپ کی ہونہار لائق اور باصلاحیت بیٹی کی جیب میں ہی جا رہا ہوگا۔ قصہ دراصل یہ ہے کہ انڈیا کے کچھ سائنسدانوں نے جڑی بوٹیوں کی مدد سے ایڈز کا علاج دریافت کر لیا ہے، کم از کم ان کا دعویٰ یہی ہے، اور شاید ان کی تیار کردہ دوا کامیاب بھی جا رہی ہے، کیونکہ کچھ خفیہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ روز بروز بڑھ رہی ہے۔ چارلس ایک ٹک میری طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں نے ایک نظر کیتھرین کی طرف دیکھا، اب اس کی تیزی تندی اور سرکشی دم توڑتی دکھائی دے رہی تھی، اس کے چہرے پر مردنی چھانے لگی تھی۔ غالباً اب جا کر اسے پورا یقین ہوا تھا کہ اس کا راز نہیں رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد سلسلہ کلام جوڑا، مسئلہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں انڈیا کے جن سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے، ان کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ ایشیائی ممالک میں اکثر معاملات میں نیتیں خراب ہونے کا رجحان ویسے بھی کچھ زیادہ ہی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انڈین سائنسدانوں نے اس ریسرچ کے سلسلے میں لیبارٹریز اور وسائل تو سرکاری استعمال کیے ہوں، لیکن ریسرچ انہوں نے اپنا ذاتی کام سمجھ کر کی ہو، اور اب وہ اپنی اس دریافت سے خوب دولت کمانا چاہتے ہوں۔ انہوں نے سوچا ہو کہ اس فارمولے کے عام ہونے سے پہلے وہ جتنا کچھ سمیٹ سکتے ہوں سمیٹ لیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فارمولہ کبھی عام نہ ہونے پائے، کیونکہ خفیہ رپورٹ سے کچھ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جڑی بوٹیاں صرف انڈیا میں پائی جاتی ہیں، اور شاید صرف انہی سائنسدانوں کی ان تک رسائی ہے جنہوں نے دوا تیار کی ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ ان سائنسدانوں نے اپنی اس دریافت کو قطعی خفیہ رکھا ہے۔ وہ اس دریافت کو دنیا کے سامنے رکھ کر اور اسے عام کر کے انسانیت کی خدمت کرنے یا سائنس کی دنیا میں اپنا نام امر کرنے کے چکر میں نہیں پڑے۔ انہوں نے کچھ رابطے تلاش کیے جن کے ذریعے ان کی تیار کردہ دوا کو خفیہ طور پر فروخت کیا جا سکے، اس کے لیے ایک نہایت محدود سی بلیک مارکیٹ تیار کی جا سکے۔ میرا خیال ہے انہوں نے ایسے لوگوں کو اپنے کام کے لیے موزوں سمجھا ہوگا جو کسی نہ کسی انداز میں ذرا اونچے پیمانے پر منشیات کے دھندے میں ملوث رہے ہوں۔ انہوں نے 2-4 ہی ایسے لوگ تلاش کیے ہوں گے۔ آپ کی ہونہار بیٹی ان میں سے ایک ہے۔ چارلس کے چہرے پر ذرا تکلیف کے آثار ابھرے، شاید میرا طنزیہ لہجہ اسے نشتر کی طرح چبھ رہا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر میں نے ذرا ملامت سے کہا، میں یہ بات محض طنزاً نہیں کر رہا ہوں،
اس میں کوئی شک نہیں کہ کیتھرین ایک نہایت باصلاحیت لڑکی ہے، لیکن یہ انہی بدقسمت انسانوں میں سے ہے جن کی صلاحیت منفی کاموں میں استعمال ہونے لگتی ہے، جو زندگی کے کسی موڑ پر بھٹک کر ایسے راستوں کی طرف جا نکلتے ہیں جو انہیں بہت روشن، بہت فائدہ مند نظر آتے ہیں، لیکن ان پر چل کر یہ کسی منزل پر پہنچنے کی بجائے اندھیروں میں کھو جاتے ہیں اور زندگی کے سفر میں آخر کار بالکل تہی دست رہ جاتے ہیں۔ کیتھرین نے بیزاری سے میری طرف دیکھا اور تھکے تھکے انداز میں تکیے سے ٹیک لگا لی، پھر وہ بڑبڑانے کے سے انداز میں بولی، تم نے ٹھیک کہا تھا کہ زندگی کسی موڑ پر تمہارے وجود میں کوئی بوڑھی روح حلول کر گئی تھی۔ ہاں، لیکن اس بوڑھی روح نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا۔ میں اپنی زندگی کو جھوٹی مسرتوں، جھوٹی کامیابیوں اور جھوٹی تسکین کے پیچھے بھاگنے میں ضائع نہیں کر رہا۔ تم جیسے لوگوں کو ایک نہ ایک دن ضرور احساس ہوتا ہے کہ زندگی وہ نہیں تھی جو تم لوگوں نے گزاری، لیکن اس وقت بہت تاخیر ہو چکی ہوتی ہے۔